بالی ووڈ کے مشہور خانز کی منافقت کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ خود کو مسلمان کہہ کر یہ لوگ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ دین اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اور وہ کام حرام ہے۔ اس کے باوجود ہی اللہ کے حکم کی ضد کے اندر نہ صرف ہر وہ حرام کام کرتے ہیں بلکہ اپنے چاہنے والے کروڑوں لوگوں کو، جن کے اندر مسلمان نوجوان نسل بھی شامل ہے، اس حرام کام اور شرک تک کے لیے اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، شرک کرتے ہوئے، مورتی پوجا تک کرتے ہوئے ان لوگوں کو مندروں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، سیف علی خان، یہ سب لوگ اپنے عمل سے مشرک ہیں۔ سلمان خان کو چھوڑ کر سبھی نے ہندو عورتوں سے شادی کی ہے، جو کہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ویڈیوز کے اندر یا پھر ہندو تہوار مناتے ہوئے ان کو دیکھ کر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں یا پھر مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں، ویسے تو ریلیجن کسی کا بھی پرسنل معاملہ ہوتا ہے، وہ دنیا کو نہیں دکھاتا کہ وہ کتنا عبادت گزار ہے، لیکن جب یہ لوگ اپنی منافقت کے ذریعے لوگوں کو سرعام یہ دکھا رہے ہیں تو ہم ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو ان لوگوں کی منافقت کو میں اپنی ویڈیوز کے اندر کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم خصوصاً شاہ رخ خان کی بات کریں گے۔ اس بندے نے اپنی ہندو آڈینس کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا ہے جو کہ شاید کوئی غیر مسلم بھی نہ کر پائے، لیکن اس بندے نے خود کو مسلمان کہہ کر دین اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے باوجود یہ خود کو مسلمان کہلوانے کی بجائے ہندوستانی کہلوانا پسند کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتا ہے۔ میری بیوی جو ہے ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ ہندوستان ہیں۔ جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے، کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں، تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم یہ اپنے بچوں کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اس نے ہندو عورت سے شادی کی ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، سورہ البقرہ آیت 221۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی فلمز کی کامیابی کے لیے مندروں میں جا کر نہ صرف ماتھا ٹیکتا ہے، جس کو شرک کہتے ہیں، اور اللہ کی نظر کے اندر یہ ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، سورہ النساء آیت 48۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی شوبز کی لائف کے اندر فحاشی اور شراب پینا بالکل ایک عام سی بات ہے۔ اب پہلے تو یہ فحاشی اور شراب نوشی کا کلچر ان کی پرائیویٹ پارٹیز اور خاص ایونٹ تک ہی محدود ہوا کرتا تھا، لیکن اب اسلام کی مزید بدنامی کروانے کے لیے شاہ رخ خان کے ساتھ اس کے بیٹے نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے کا نام ہے آریان خان، اور اس نے کچھ ہی سال پہلے یعنی 2022 کے اندر اپنی خود کی ایک وسکی یا پھر ایک شراب کی باقاعدہ برانڈ لانچ کی، جس کا نام ہے ڈیول انسیپشن، اور اس وسکی کی پروموشن کے لیے جگہ جگہ پر شاہ رخ خان نے باقاعدہ ماڈلنگ بھی کی اور اس کی پروموشن کے اندر خود حصہ لیا۔ نیو یارک ورلڈ سپیرٹس مقابلے کے اندر اس نے بیسٹ آف آل سکوچ، بیسٹ آف کلاس اور بیسٹ آف بلینڈڈ مالٹ سکوچ وسکی کے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ شراب جس کو اسلام کے اندر سختی سے حرام کہہ کر اس کو پینے سے منع کیا گیا اور اس کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے اندر اس شراب کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ جگہ جگہ پر بالکل عام ہو جائے گی اور اس کو جگہ جگہ پر کسی جوس کی طرح یا پھر کسی ڈرنک کی طرح پیا جانے لگے گا۔ آج ان لوگوں نے اسی کلچر کو انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے اس حکم کو مذاق بنا کر اس کو بھی بیچ رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وسکی اور شراب کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ وسکی کے اندر الکوہل کی مقدار شراب سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وائن ایک خمیر شدہ مشروب ہے جو کہ عام طور پر انگور یا پھر باقی پھلوں سے تیار کی جاتی ہے، جبکہ وسکی ایک ڈسٹلڈ مشروب ہے جو کہ گندم، جو، مکئی یا پھر باقی اناج وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر الکوہل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ باقی شرابوں کی طرح نشہ آور بھی ہوتی ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا ان کو خدا کا ذرا خوف نہیں آتا کہ جب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، سورہ البقرہ آیت 219۔ اور اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت 90 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، صحیح مسلم 2003۔ اور پھر فرمایا کہ جو چیز تھوڑی مقدار کے اندر نشہ پیدا کرے یا پھر زیادہ مقدار کے اندر، دونوں حرام ہیں۔
اور اس شراب کو ام الخبائث بھی یعنی برائیوں کی ماں بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان اس کو پی کر اپنا دماغی توازن کھو دیتا ہے، اور اسی ذہنی توازن کو کھو کر وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے، انسان اپنے آپ سے غافل ہو کر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کھو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکلی طور پر اس کی صحت بھی تباہ ہوتی ہے، خصوصاً جگر اور اس کے کڈنی تو بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ شراب پینے سے انسان کی عقل اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو کر ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو کہ وہ کرنے کا پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی شراب کو پانے کے لیے وہ ہر وہ غلط کام کرتا ہے تاکہ اس کی قیمت ادا کر سکے، جو کہ معاشرے کے اندر کرائم کو بڑھانے کے اندر کافی زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ شراب انسان کو عبادت اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ آج ان لوگوں کے عمل کو دیکھ کر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ صرف نام کے علامتی مسلمان ہیں، اور صرف اپنے نام کے ساتھ انہوں نے مسلمان اس لیے باقی رہنے دیا تاکہ مسلم معاشرے کی سپورٹ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بچوں کو اور ان کے بھی بچوں کو ملتی رہے۔ باقی اس کے علاوہ ان کا کیا گیا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مسلمانوں والا ہو، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ خود کو مسلمان کہہ کر ان کا کیا گیا ہر حرام کام نوجوان نسل کے لیے اللہ کے اس حکم کی اہمیت کو کم کرتا جا رہا ہے، اور ان کو فالو کرنے والی مسلمان نوجوان نسل بھی اس کو ایک معمولی حکم سمجھ کر اگنور کرنے لگے ہیں۔ انہی لوگوں کے پرموٹ کرنے کی وجہ سے ہندو مسلم شادیاں اب ایک ٹرینڈ بن چکی ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ ایک نئے ہندو معاشرے کی بنیاد ہے جن کا صرف نام مسلمانوں والا ہے جبکہ ان کے تمام کردار ہندوؤں والے ہیں۔ اور دوسری طرف سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کی کمزوری اور خاموشی نے ان کو ایک سیف پیسج یا پھر سیف راستہ دے دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے علماء کرام کو ان کے شرک پر اور حرام کاموں پر بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ آج ان لوگوں کو شاید اپنی دولت، شہرت اور کامیابیوں کا گھمنڈ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، نہ یہ جوانی، نہ یہ فیم اور نہ یہ عمر، اور یہ سب کچھ جو کہ ان حرام طریقوں سے کما کر اور اللہ کو ناراض کر کے شرک کر کے حاصل کیا گیا ہے، اچانک سے اسی دنیا کے اندر رہ جانا ہے، اور قبر کے اندر صرف آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو اسلام کی تعلیمات خود پڑھائیں، ان کو شروع سے ہی حلال اور حرام کا فرق سمجھائیں، اور علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے ان کو تبلیغ کریں اور ان کو رائے راست پر لانے کی مکمل کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں تو کروڑوں لوگوں کو جو کہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو آئیڈیل مانتے ہیں، ان کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔